تم کو ایک مددگار بھیجوں گا جو ہے روح القدس، روح الپاک۔ روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ روح پاک جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، وہ تمہارے اندر رہے گا، سکونت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 10 کنواریوں کی تمثیل یسوع مسیح نے کیوں کہی؟ کیونکہ 10 کا نمبر جو ہے وہ نجات کے کام کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات، 10 کا نمبر جو ہے وہ ایک کامل انسان کو پیش کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو صرف نجات یافتہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جن کی زندگی میں نجات کا کام ہوگا صرف وہ اس کے ساتھ جا سکیں گے۔ تو دیکھیں کتنی اہم بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کی تمثیل دے کر ہمیں بتائی ہے۔ یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بردر کہ ابھی ادھر 5 کنواریوں کے پاس تیاری تھی اور 5 کے پاس پوری تیاری نہیں تھی، جی ہاں، اور 5 وہ داخل ہو سکی اور 5 نہیں داخل ہو سکی۔ تو یہ کیا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آج کہ جس طرح سے ہم مسیح بھائی بہن جو ہم تیار ہیں، کچھ تیار ہیں اور کچھ نہیں تیار ہیں خدا پاک کے لیے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تھوڑا سا پروسیس ہے اور میں اس کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آسان طریقے سے ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ 5 داخل ہو سکیں، 5 نہ داخل ہو سکیں۔ متی کی انجیل 25ویں باب کی 6 آیت میں ہم نے پڑھا ہے، آدھی رات کو دھوم مچی، جی، دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شور جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ 10 کنواریاں جو ہیں یہ دلہا نے دیر لگائی اور یہ سو گئی، سب اونگنے لگی۔ 10 کی 10 یہ کنواریاں ہیں، ایماندار ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں۔ پر جب یہ آواز آئی، شور مچ گیا تو وہ جاگی، لیکن ان 5 کا نہیں پتا کہ وہ کب اٹھی ہیں۔ شاید وہ زیادہ سوئی ہیں، ان کی زندگی کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، پژمردگی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنی ہے۔ کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کاہلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پژمردگی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ بردر، یہ جو آپ نے جو کہا کہ مسیح کی زندگی میں، یعنی کہ جو مسیح ہے اس کی زندگی میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو جتنی باتیں آپ نے کہی وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں رہائی چاہیے، ہمیں ڈیلیورنس چاہیے کہ ہمیں جب اگر کوئی مسیح بھائی بہن سست ہے یا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بیڈ ہیبٹس میں ہے، کیونکہ اگر ہم سست میں رہیں گے تو پھر ہم خدا کا کام نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں میں 4 حصوں میں اس بات کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ یہاں لکھا ہے کہ آدھی رات کو دھوم مچی۔ اب آدھی رات کو میں تھوڑا سا 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک وقت جو ہے یہ وقت کی بات ہے، جی، اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جی، اب 4 حصے جو ہیں، اس کا پہلا وقت جو ہے میں اس کو لیتا ہوں 6 سے 9 بجے۔ اب رات آ رہی ہے نا، تو اس کے بعد 9 سے 12 بجے، تو یہ آدھی رات ہو گئی جب دھوم مچی۔ اب جو پہلا حصہ ہے کہ 6 سے 9، یہ وہ وقت اس کو پیش کرتا ہے جب ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے لیے بڑی بیدار تھی اور بڑی منتظر تھی اور بہت اس کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایماندار کی زندگی میں جب وہ شروع میں توبہ کرتا ہے تو بڑا بیدار ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے آگے چل کے تو پھر وہ سستی اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ جب دلہا نے دیر لگائی تو وہ سو گئے۔ تو یہ دوسرا پیر جو آگے ہے 9 سے 12، تو یہ وہ پیر ہے جس میں سو گئے۔ اب اس کے بعد آدھی رات کے وقت دھوم مچی، دلہا آ گیا ہے، آؤ نکلو، اس کے استقبال کو نکلو، تو ایک دم وہ جاگے ہیں۔ تو
یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ جاگے ہیں، اور اس کے بعد آدھی رات کے بعد اگلا وقت جو ہے 12 سے 3 بجے، تو یہ ہے جس کے اندر وہ جاگے ہیں اور بیدار ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے 5 جو ہیں ان کی بیداری جو ہے وہ فرق ہے، اور جو 5 باقی سست ہیں انہوں نے کہا ابھی تھوڑا سا اور سو لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اٹھی اور شور مچا، تو پھر وہ اٹھی ہیں، اور یہ اگلا پیر جو ہے یہ اب 3 سے 6 بجے کا شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم ان سے لے لیں گے، اور انہوں نے کہا بھائی کچھ اپنا تیل ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا شاید تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے یہ کافی نہ ہو، تو آپ جہاں سے خرید سکتی ہو وہاں چلی جاؤ۔ اب وہ تیل کی تلاش میں نکلی ہیں اور پھر واپس آئی ہیں، اور اتنی دیر میں دولہا آ چکا تھا، جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ داخل ہو گئی، اور یہ آئی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، ہمارے لیے کھولو، ہمارے لیے کھولو۔ انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ تو سلیپ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دن جو ہے وہ چڑھنے والا ہے، رات بہت گزر گئی۔ اگر آپ ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب میں سے جلدی میں سے، اور جلدی ہم اس کو پڑھیں گے، ایکسوڈس چیپٹر 12 ورس 29 and 30۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب مصر سے بنی اسرائیل جو ہے وہ نکلی ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے اور آدھی رات کو خداوند ملک مصر کے سب پلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹے تک، بلکہ چپاؤں کے پلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو۔ تو یہ آدھی رات ہے جب ایک بہت بڑا کوہرام، ہر گھر کے اندر ماتم، غم، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر پلوٹے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ بردر بہت امپورٹنٹ تعلیم ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت کچھ شیئر کر سکتے ہیں، بہت کچھ تعلیم دے سکتے ہیں ابھی، مگر ابھی ہمارا وقت بہت کم ہے، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے، اس تعلیم کے لیے کہ آپ نے خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ برادر۔ تھینک یو، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو برادر۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا خدا کے کلام میں سے۔ آج کی تعلیم جو ہے اس میں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود یہ کلام کو پڑھیں، اور یہ متی کی انجیل 25واں باب جو ہے اس کے اندر آپ زیادہ اسٹڈی کریں، اور ہمیں امید ہے کہ خدا پاک آپ کو اور زیادہ تعلیم دے گا روح پاک کے ذریعے سے، کیونکہ ابھی ہمارا وقت تو ختم ہو گیا ہے، مگر آپ اپنی اسٹڈی کو ختم نہ کریں۔ یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، مگر آپ کو اپنی بائبل اسٹڈی جو ہے خدا کے ساتھ بیٹھ کے وہ جاری رکھیں، اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ خدا پاک آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ خدا پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خدا سے قریب رکھے، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ تھینک یو برادر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ سمندر کی موجوں میں آئے نظر
ہے ہواؤں کی نرمی میں اس کا اثر. میں نے دیکھا مسیحا کو ہر چیز میں، وہ ہے موجود تم بھی جو دیکھو اگر. جو سمندر کی موجوں آئے نظر، وہ آنسو کے شفاف پانی میں ہے، وہ آنسو کے شفاف پانی میں ہے، وہ گیتوں کی لے میں کہانی میں ہے. ہار میں جیت میں ہے اسی کا عمل، شمس میں ہے وہی اسی کا قمر. جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے. نام اونچا صدا سے اسی کا تو ہے. ساری کاریگری ہے کس کے لیے، تیرے ہی واسطے خود سربشر، تیرے ہی واسطے خود سربشر. جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، ہے ہواؤں کی نرمی میں اس کا اثر. جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر،